ایسا نہیں ہو کہ جب میت آتی ہے لوگ آتے ہیں غمزدہ ہوتے ہیں اور وہ جیسے ہی اندر جاتے ہیں تو ایک عجیب سی وحشت ہوتی ہے. اگر آپ اور بھی سب خانے میں جائیں یا کہیں جائیں تو وہاں پہ آپ کو ایک عجیب سی فیل آتی ہے. قبر کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, بس کے لیے میت بس کے لیے نہیں ہوتے, یا ان کو غسل کے کفن کے پیسے نہیں ہوتے یا کولڈ اسٹوریج کے, تو وہ سب ہم فری آف کاسٹ کرتے ہیں. تو ہمارے فیصل ایدی صاحب بھی آئے تھے اور ظفر عباس جی ڈی سی آپ بھی آئے تھے. یہ سب لوگ آئے, انہوں نے وزٹ کیا. باڈیز جو بھیجی جاتی لوارث بھی ہوتی ہے, تو یہاں پہ ہے کچھ اس طرح؟ دیکھیں مختلف مساجد کے اندر بھی اعلان کروایا ہے اہل سنت, اگر کسی کو ایمرجنسی کے اندر کولڈ اسٹوریج کی ضرورت ہو یا غسل میت, کیونکہ آج کل گھر ہیں چھوٹے لوگوں کے, یقین کریں ہمیں نہیں پتا. ہمارے گھر آتے تھے, ہم یہاں پہ بیٹھتے تھے, ہمیں لوگ آ کے میں کیش دے جاتے تھے, ہم ان سے کہتے تھے کہ ہمیں یہ چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہمیں دے جاتے تھے. 3 منتھ کے اندر یہ ہم نے پورا کمپلیٹ کیا, کووڈ کے اندر ہی. مجھے یہ بتائیے کبھی ڈی کمپوز باڈیز آئی ہیں یہاں پہ؟ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نور شہوار. جس طرح کے ناظرین اکرام, آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ سٹوریز آپ لوگوں کو دکھاتے رہتے ہیں ڈیجیٹل پاکستان کے پلیٹ فارم سے. آج بھی میں لائی ہوں کراچی کے علاقے ایف بی ایریا کی ایک بہت ہی متراب جامع مسجد کے زیر اہتمام ایک میت خانہ, ایک سڑک خانہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے یہاں کی نگراں کمیٹی کے اس پہ. اب یہاں پہ موجود میں نگراں کمیٹی والوں سے پوچھوں گی کہ اس کو بنانے کے پیچھے مقاصد کیا تھے, کیا یہ صرف جو ہے اہل تشیع حضرات کے لیے ہے یا اس میں کسی بھی مسلک سے جو لوگ ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس میں میرے سوالات یہ بھی ہوں گے کہ کیا اس میں صرف جو ہے صاحب حیثیت لوگ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں یا وہ لوگ بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے. سو ویورز, انتظار کے اس بات کا پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں. ناظرین اکرام, اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں خدام محتراب کے رہنما ظفر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے ظفر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جتنا ماشاءاللہ آپ نے ڈفرینٹ کانسیپٹ جو لے کر آئے ہیں ہماری کراچی کی عوام کے لیے, جس میں سب سے خوبصورت بات جو مجھے لگی وہ یہ ہے کہ کوئی ایک مسلک پہ آپ لوگوں نے فوکس نہیں کیا. اہل تشیع حضرات, سنی حضرات, سبھی آپ لوگوں کو رابطہ کر سکتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا ایسا تھا کہ آپ کو لگا کہ آپ لوگوں کو سٹارٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں میڈم, سب سے پہلے یہ کہ جب کووڈ-19 آیا تھا تو اس وقت کراچی کے اندر کافی ان جگہوں کے اوپر غسل خانہ میت کے اندر رش ہوتا تھا, کیونکہ ہمارا تعلق اہل تشیع سے ہے. تو انچولی امام بارگاہ کے اندر کافی لوگ ہوتا تھا, باب العلم میں ہوتا تھا اور دوسرے امام بارگاہ. تو دوسرا جامع مسجد کے اندر بھی یہاں پہ موجود تھا یہ غسل خانہ میت, لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے یہ کافی سالوں سے بند تھا. تو ہم نے پھر یہاں کی انتظامیہ سے بات کی اور پھر انتظامیہ نے ہمیں اجازت دی کہ آپ بنا سکتے ہیں. تو ہمارا کانسیپٹ یہ تھا بنانے کا, ایک تو کووڈ-19 کے جو لوڈ تھا, جو وداؤٹ اس کے بھی لوگ آتے تھے تو وہ یہاں پہ آ جائیں. تو اس کے اندر جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو یہاں کی ہماری جو ایک وہ تھی خاتون ڈیزائنر, ہم نے ان سے خاتون ڈیزائنر سے ہم نے ہبہ رضوی صاحبہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے اس کو آ کے دیکھیں. تو انہوں نے آ کے دیکھا, انہوں نے مجھ سے پوچھا ظفر بھائی آپ یہ بتائیں کہ اس کو کس طرح بنائیں, ماڈرن بنائیں, اس کو ہم کوئی ہسٹوریکل بنائیں یا کوئی اس کو سیمی. تو میں نے ان سے کہا کہ سیمی ماڈرن بنائیں اور اس کے اندر سافٹ امیج آئے. ایسا نہیں ہو کہ جب میت آتی ہے لوگ آتے ہیں غمزدہ ہوتے ہیں اور وہ جیسے ہی اندر جاتے ہیں تو ایک عجیب سی وحشت ہوتی ہے. اگر آپ اور بھی سب خانوں میں جائیں یا کہیں جائیں تو وہاں پہ آپ کو ایک عجیب سی فیل آتی ہے. ہم نے یہ سوچتے ہوئے یہاں پہ ہم نے غسل میت کا انتظام کیا. غسل دینے کا ہمارا سرد خانہ بھی ہے جس کے اندر اللہ نہ کرے ایک ساتھ 5 سے 6 میت آ سکتی ہیں, وہ ہم رکھتے ہیں. -8 پہ وہ جا کے بند ہو جاتا ہے آٹو اور پھر وہ دوبارہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ اہل محلہ کو بھی ہم نے یہ سہولت دی ہے, چاہے وہ اہل تشیع ہوں, اہل سنت ہوں, ان کو ہم نے ایکول دی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی کل کی جو مہنگائی ہے اس کے اندر مرنا بھی جو ہے نا افورڈیبل نہیں ہے آج کل لوگوں کے لیے. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے, جسٹ لائک کہ قبر کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, بس کے لیے میت بس کے لیے نہیں ہوتے, یا ان کو غسل کے کفن کے پیسے نہیں ہوتے یا کولڈ اسٹوریج کے, تو وہ سب ہم فری آف کاسٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو نہیں کچھ کر سکتے. تو ہمارے فیصل ایدی صاحب بھی آئے تھے اور ظفر عباس جی ڈی سی آپ بھی آئے تھے. یہ سب لوگ آئے, انہوں نے وزٹ کیا,
اور ہمارے اس کام کو بڑا سراہا، اور ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ لازمی وہ تو بہت سینئر لوگ ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم بھی ایک چھوٹا سا اپنا حصہ اچھا، لیکن ڈال رہے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک بات آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی، جس طرح ایک آپ نے یہ چیز نہیں رکھی ہے کہ صرف اہل تشیع حضرات ہی آئے ہیں، یہ بہت خوبصورت میسج ہم نہ صرف اپنے دوسرے شہروں کے لوگوں کو دے رہے ہیں، بلکہ پاکستان سے باہر بھی لوگوں کو دے رہے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان میں شیعہ سنی کا کوئی اثر نہیں ہے۔ ہم بالکل یہ سب سے پہلے ہمارا، کیونکہ ہمارے جو کچھ دوست ہیں جو اہل سنت ہیں وہ ہماری کمیٹی ممبران بھی ہیں، اب وہ ہمارے ساتھ فرائیڈے کے اندر ہم ایک سبیل بھی لگاتے ہیں جمعے کی نماز کے بعد، اس میں وہ لوگ آتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا دیکھیں نا ایک اپنے اپنے ایریا کو کور کرنے کے لیے، تو ہم نے یہاں پہ مختلف مساجد کے اندر بھی اعلان کروایا ہے اہل سنت، اگر کسی کو ایمرجنسی کے اندر کوئی اسٹوریج کی ضرورت ہو یا غسل میت، کیونکہ آج کل گھر ہیں چھوٹے لوگوں کے، فلیٹ سسٹم ہے، تو ادھر میت کو غسل دینا پرابلم ہوتا ہے، تو ہم نے اوپنلی ان سے کہا ہوا ہے کہ فری آف کاسٹ آپ اپنے طریقے سے جو غسل دینا چاہیں آپ آئیں، جو چیز ضرورت ہوتی ہے، کافور کے پانی یا بیری کا پانی یا سادہ پانی، ہر چیز اویلیبل ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر چیز ملے گی۔ اور اسی طرح کولڈ اسٹوریج ہے، ہم اس کولڈ اسٹوریج بھی سب کو آفر کرتے ہیں، جو آئے وہ آ کے رکھے۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں، اہل سنت جو یہاں کے نیبر ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ اپنی فیملی میں کسی کو ہوتا ہے وہ یہاں پہ آ کے رکھتے ہیں۔ تو یہ سب کے لیے ہے، یہ کسی اہل ایک مختلف فکر کے لیے نہیں ہے، کسی سب کے لیے ہے۔ اچھا، یہاں پہ جس طرح نارمل جو ہے مورچریز میں باڈیز جو بھیجی جاتی لاوارث بھی ہوتی ہے، تو یہاں پہ ہے کچھ اس طرح؟ دیکھیں ہم نے کہا ہوا ہے، اور جیسے دوست ہوتے ہیں کچھ ہوتا ہے کانٹیکٹ اگر ہم سے کرتے ہیں تو ہم ضرور، لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی ان کا وارث ہمیں چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ کچھ رولس ریگولیشن ہوتے ہیں ہر چیز کے، کہ جب میت آتی ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اور ہاسپٹل سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، تو وہ چیز کمپلیٹ ہونی چاہیے، ادروائز وہ ہم سے ڈائیورٹ کر دیتے ہیں اے ڈی سر خانے کو، کیونکہ ان کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے۔ سر یہاں پر ایک چیز ہے، جیسے میں خود بھی راستے میں آ رہی تھی، ذہن میں یہ چیز تھی کہ پتہ نہیں سرد کھانا ہے تو خوف کا عالم ہوگا، یا پھر جیسے ہوتے اسمیل جیسی باڈیز کیا نا، وہ دونوں چیزیں مجھے یہاں نہیں دیکھی، جیسے میں سوچ رہی تھی کس طرح سے ہوگا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ہمارا جو سب کانسیپٹ یہی تھا کہ اس کو ہم بالکل ہی سافٹ اس میں رکھیں، اور ہم نے یہاں پہ مختلف خوشبو اور ویسی ہم لگا کے رکھتے ہیں کہ ہر چیز آتی رہے، اور یہ کہ نیٹ اینڈ کلین ہے، ہم اس کی صفائی کرواتے ہیں، ہم نے ایک فیملی رکھی ہوئی ہے کہ پوری صفائی کرتی ہے، ہر دوسرے دن اس کی پوری واش ہوتا ہے، مطلب دیکھیں اپنے گھر کو بھی سب صاف رکھتے ہیں نا، تو یہ جسٹ لائک ہماری ایک ذمہ داری ہے، تو ہم اس کو بالکل اپنے گھر کی طرح رکھتے ہیں۔ اور اس کے اندر جو چیزیں یوز ہوئی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اس کے اندر جو ہمیں 30 kV کا جنریٹر جو صاحب نے دیا ہے، وہ ایک اہل سنت ایک کمپنی کے چیئرمین تھے، اور اتفاق سے ان کا کووڈ سے ڈیتھ بھی ہو گئی، لیکن ان کی فیملی کی یہ بات پتہ تھی، اور انہوں نے آ کے ہمارے ساتھ ہم نے ان کا شکریہ ہی ادا کیا لازمی، اور ہمیں انہوں نے اے سی بھی دیا، اور مطلب ایسی چیز دیکھیں، یہ چیز کسی ایک فرد کی اس سے نہیں بنا ہے، یہ سب لوگوں کے ڈونیشن سے بنا ہے۔ ہماری جو چیئرس رکھی ہوئی ہیں یہ ایک ڈفرینٹ، یہ امپورٹڈ چیئرس ہیں، میں اس ہاسپٹل کا نام نہیں لوں گا، ان کے آنر تھے، انہوں نے کہا کہ ظفر بھائی کیا خرچہ آ رہا ہے، میں نے اپنی ڈیزائنر سے کہا تھا کہ مجھے نا جو سٹنگ ہو وزٹرس کے لیے وہ چیئر ہمیں اچھی والی چاہیے، مطلب ایک عام چیئرس نہیں چاہیے، تو انہوں نے کہا یہ ملیشیا سے امپورٹ ہوئی ہوئی چیئرس آئیں گی، اگر آپ کہیں گے تو کتنے کی ہے، تو وہ کاسٹلی تھی، تو وہ صاحب بیٹھے تھے، میں نام نہیں لوں گا ان کا، لیکن انہوں نے مطلب منع کیا تھا، تو انہوں نے بولا آپ کو جتنی چاہیے بتائیں، تو لیکن میں نے لمیٹڈ ہی ان سے لی، میں نے ایکسٹرا نہیں لی کہ میں بولوں جو مجھے 100 چاہیے 200 چاہیے، تو اس طرح یہ ڈونیشن سے ہی تقریباً ساری چیزیں آپ کو جو نظر آ رہی ہیں۔ آپ نے کہا کہ اے سی اور آپ کو جو ہے جنریٹر دینے والی ایک اہل سنت فیملی، کیونکہ فنڈنگ وغیرہ میں بھی سپورٹ کیا ہر فرقے نے آپ کو؟ نہیں فنڈنگ نہیں دی، ہم نے جب اسٹارٹ کیا تھا نا تو ہمارے جو کمیٹی ممبران ہیں 6-7 ہم لوگ کمیٹی ممبران ہیں، سب یہیں کے نیبر ہیں آپس کے اندر، تو ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت شروع کیا تھا کہ بھائی ہم اپنا کریں، ہم نے اس کی کوئی ایڈورٹائز کہیں پر بھی نہیں کی، ہمارا فیس بک آئی ڈی ہے فقدان دوسرا، اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر ڈے 1 سے ہم نے اپنا جو بھی رینوویشن ہو رہی تھی وہ ساری پکچر ڈالی ہیں، ہم نے کہیں پر بھی ڈونیشن نہیں لیا، لیکن اتفاق کا جو ہماری میڈم نے 3D بنائی، ہماری پوری 3D میں آپ کو شیئر کروں، جب 3D بنائی جسٹ لائک بالکل سیم یہی چیز تھی، ہم نے ان سے پوچھا ہبا رضوی سے کہ میڈم یہ آپ کو 3D بنا رہی ہیں، یہ ایسی ہی ہوگی یا آپ ایسی
ہمیں دکھا رہی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں ظفر بھائی یہ 99% یہی ہوگی, 1-8% آگے. نو ڈاؤٹ ان کی بڑی محنت تھی, انہوں نے ہمیں دیا. جب یہ محنت فیس بک پہ ڈالی تو میرے بہت سے ریلیٹیوز, بہت سے دوست اور ہماری جو کمیٹی ممبران ہیں ان کی فیملیز نے ہم سے کانٹیکٹ کیا, بھائی یہ اتنا اچھا تم لوگ بنانے چاہ رہے ہو, اس کو تو خرچہ آئے گا. تو ہم نے کہا ہاں خرچہ تو آئے گا. یقین کریں ہمیں نہیں پتا, ہمارے گھر آتے تھے, ہم یہاں پہ بیٹھتے تھے, ہمیں لوگ آ کے میں کیش لے جاتے تھے, ہم ان سے کہتے تھے کہ ہمیں یہ چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہمیں دے جاتے تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ کرایا اور بہت شارٹ پیریڈ کے اندر 3 منتھ کے اندر یہ ہم نے پورا کمپلیٹ کیا, کووڈ کے اندر ہی. سر یہ بتائیے کہ خواتین اور مرد حضرات کا الگ الگ میت جی خانہ جی ہے؟ الگ الگ ہے, غسل کی جگہ الگ الگ ہے, جی. وہ ہم الگ الگ دیتے ہیں. ان کی میں غسالہ ہوتی ہیں اور جو فیمیل کی میں غسالہ ہے اور میل کی میں غسال ہوتے ہیں, وہ ہمارے ہیں, وہ آتے ہیں. اچھا کیپیسٹی کتنی ہوتی ہے ایک وقت میں, کتنے مردوں کی جگہ ہے دیکھیے یہاں پہ؟ ایک جو مردہ غسل ہوتا ہے نا وہ تقریباً 2 گھنٹے لگتے ہیں اس کو. صحیح. تو ہمارے یہاں جیسے میت کوئی آتی ہے, ہمارے پاس کال آتی ہے, اکثر رات میں کال آتی ہے 2 بجے کہ جی ڈیتھ ہو گئی ہے, ہم جانا چاہتے ہیں. تو ہم یہاں پہ ان کو کھلاتے ہیں اور یہاں پہ ان کے کولڈ اسٹوریج میں ہم لوگ رکھ دیتے ہیں. کہ وہ صبح 10 بجے ہم انہیں کال کرتے ہیں, وہ آتے ہیں. پھر وہ اپنے طریقے سے جو مطلب, کیونکہ جب ڈیتھ ہوتی ہے کسی میل کی تو وارث کا ہونا ضروری ہوتا ہے, غسل دینا ثواب ہے. سر مجھے یہ بتائیے کبھی ڈیکمپوز باڈیز آئی ہیں یہاں پہ؟ نہیں ایسے تو نہیں آئیں, اور آتی ہیں ایکسیڈنٹل آتی ہیں. ایک ایکسیڈنٹل آئی تھی, ہائی وے پہ ہوا تھا, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کچھ فارما کمپنی ہے نا سرجیکل انسٹرومنٹس بھی دیتی ہیں, مطلب ایز اے ڈونیشن انہوں نے ہمیں دیا ہے. ایک جرمن کمپنی ہے, میں نام نہیں لوں گا, ان کے لوگوں نے ہمیں کیا, جب جو اسٹیچنگ کرتے ہیں سوئچر جو چلاتے ہیں وہ انہوں نے ہمیں دیا. تو اتفاق سے ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے, جب ایک میت تھی اس کا پورا آگے سے ڈیمیج ہوا ہوا تھا, اوپن بلیڈنگ نہیں رک رہی تھی. تو جب انہوں نے اسٹیچنگ شروع کی تو ہم نے وہ پھر سوئچر لیے. تو میں نے بولا بھائی آپ لوگ تو بڑے اکوپ ہیں, کیونکہ اکثر یہ نہیں ہوتا, وہ مردے کو بیچارے کو. تو ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ مردے کو جو ہے نا ہر طریقے سے دیکھیں, مردہ کا جب انتقال ہو جاتا ہے نا تو وہ بے بس ہوتا ہے, تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس کو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے بالکل ایک صحیح طریقے سے, شرعی طریقے سے اس کو, وہ نہیں کہ جی بس ٹھیک ہے کر دیا, چاہے وہ اہل سنت ہوں یا اہل کشی ہوں, ان کو ویسے ہی انٹرٹین کیا جائے.